رات کا وقت، بارش کی ہلکی پھوار، سڑکوں پہ گہری خاموشی، دور کہیں کتے بھونک رہے ہیں۔ ایک نوجوان فہد جو ایک پرانے اور پھٹے ہوئے نقشے کو دیکھ رہا ہے۔ فہد دل میں، اگر یہ نقشہ درست ہے تو وہ صندوق اسی جگہ پہ ہونا چاہیے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جانا موت کو دعوت دینا ہے۔ فہد کا دوست علی قریب آتا ہے۔ فہد یار، یہ پاگل پن ہے، وہ جنگل منحوس ہے، کوئی وہاں گیا ہے تو کبھی واپس نہیں آئے۔ فہد، یہ تمہاری سوچ ہے علی، وہاں ایک خزانہ چھپا ہوا ہے اور میں اسے ڈھونڈنے جا رہا ہوں، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ علی اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن فہد اپنی موٹر بائیک پر سوار ہو کر روانہ ہو جاتا ہے۔ چاندنی رات، گھنے درختوں کی قطار، ہوا کے ساتھ پتے سرسرا رہے ہیں۔ فہد کی بائیک ایک پرانی لکڑی کے پل پر رکتی ہے۔ پل کے پار جنگل کا داخلی راستہ ہے۔ یہاں ایک بورڈ لگا ہوا ہے، یہاں سے آگے جانا خطرے سے خالی نہیں۔ فہد مسکراتے ہوئے، یہ سب ڈرانے کے لیے ہے، دیکھتے ہیں اس خطرے میں کیا ہے۔ فہد پل پار کرتا ہے اور جنگل میں داخل ہو جاتا ہے۔ جنگل کا پراسرار ماحول، درخت بہت اونچے ہیں، دھند ہر طرف پھیلی ہوئی ہے اور روشنی بامشکل زمین تک پہنچ رہی ہے۔ فہد کی موٹر بائیک بند ہو جاتی ہے۔ فہد جھنجھلا کر، یہ بائیک ابھی خراب ہونی تھی۔ وہ بائیک سے اتر کر آگے بڑھتا ہے۔ راستے میں اسے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو، واپس جاؤ، تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ فہد گھبرا کر، یہ میرا وہم ہے، صرف وہم، اور وہ چلتا رہتا۔ اچانک جھاڑیوں میں حرکت ہوتی ہے۔ فہد ٹارچ نکال کر دیکھتا ہے، لیکن کچھ نظر نہیں آتا۔ فہد دھیرے سے، کون ہے وہاں؟ اسے دور ایک روشنی جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ فہد، شاید یہی وہ جگہ ہے۔ وہ روشنی کی طرف بڑھتا ہے اور چلتا رہتا۔ اسے ایک پرانی خستہ-حال عمارت جنگل کے بیچوں بیچ کھڑی نظر آتی ہے۔ دیواروں پہ عجیب و غریب نشان ہیں اور دروازہ خود بخود کھلا ہوا ہے۔ عمارت کے اندر قدم رکھتے ہوئے، یہ جگہ تو کسی خوفناک کہانی جیسی لگ رہی ہے۔ فہد جب عمارت کے اندر داخل ہوتا ہے تو اسے ہر طرف اندھیرا نظر آتا ہے۔ بیچوں بیچ ایک قدیم صندوق رکھا ہوا ہے۔ فہد صندوق کے قریب جاتا ہے۔ فہد خوشی سے، یہی ہے آخر کار۔ جیسے ہی وہ صندوق کو چھوتا ہے، دروازے بند ہو جاتے ہیں اور پورے کمرے میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اچانک ایک زوردار چیخ سنائی دیتی ہے۔ اندھیرے میں صرف فہد کی بھاری سانسیں سنائی دیتی ہیں۔ ایک سایہ نمودار ہوتا ہے جو انسان سے بھی زیادہ بھیانک لگ رہا ہے۔ تم نے ہمیں جگا دیا ہے، اب تم واپس نہیں جا سکتے۔ فہد ڈرتے ہوئے، یہ سب کیا ہے؟ تم کون ہو؟ سایہ دھیرے دھیرے قریب آتا ہے اور فہد پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچانک زمین ہلنے لگتی ہے اور دیواروں سے ہاتھ نمودار ہوتے ہیں۔ فہد چیخ کر، نہیں، مجھے چھوڑ دو۔ سایہ اسے پکڑ لیتا ہے اور سب کچھ دھندلا ہو جاتا ہے۔ جنگل میں اگلی صبح ہلکی دھند چھائی ہوئی ہے۔ روشنی دھیرے دھیرے پھیل رہی ہے، لیکن ماحول غیر معمولی طور پر خاموش ہے۔ شکاری، ایک بوڑھا شخص، اپنے کندھے پر بندوق لٹکائے جنگل کے راستے پر چل رہا ہے۔ شکاری دل میں، یہ جنگل ہمیشہ عجیب لگتا ہے، جیسے یہاں کوئی چھپی ہوئی آنکھیں ہر وقت دیکھ رہی ہوں۔
وہ اچانک رک جاتا ہے جب اس کی نظر زمین پر پڑتی ہے۔ وہاں ایک پرانی موٹر سائیکل، ایک جوتا اور ایک پھٹی ہوئی ٹارچ پڑی ہوتی ہے۔ شکاری: یہ کس کا سامان ہے؟ شاید کوئی شکاری یا مسافر یہاں راستہ بھٹک گیا ہو۔ وہ ٹارچ کو اٹھاتا ہے لیکن جیسے ہی اسے چھوتا ہے ایک تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے اور درخت زور زور سے ہلنے لگتے ہیں۔ ہوا میں سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں۔ سرگوشی گھبرانے والی آواز میں: یہاں مت رکنا، وہ جا چکے ہیں۔ شکاری خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹتا ہے۔ اچانک دھند اور گھنی ہو جاتی ہے اور اسے اپنے آس پاس کچھ سائے حرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شکاری چیختے ہوئے: کون ہے؟ سامنے آؤ۔ ایک سایہ اس کے قریب آتا ہے لیکن اس کی شکل انسانی نہیں لگتی۔ سایہ دھیرے دھیرے لمبا اور عجیب ہو جاتا ہے، جیسے کوئی پراسرار مخلوق ہو۔ شکاری اپنی بندوق نکالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بندوق اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے۔ سایہ گمبھیر آواز میں: یہ جنگل میری سلطنت ہے، تم نے ہمیں جگا دیا ہے، اب تم بھی ہمیشہ کے لیے یہیں رہو گے۔ شکاری خوف کے مارے پیچھے ہٹتا ہے لیکن اچانک زمین پھٹتی ہے۔ سائے اسے کھینچ کر اندر لے جاتے ہیں۔ اس کی چیخیں پورے جنگل میں گونجتی ہیں لیکن پھر بھی خاموشی چھا جاتی ہے۔ جنگل کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ گاؤں کے لوگ جنگل کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ایک خاتون جو فہد کی والدہ لگتی ہیں پریشان نظر آ رہی۔ خاتون: فہد، وہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا؟ گاؤں کے بزرگ قریب آتے ہیں اور ایک سرد آہ بھرتے ہیں۔ وہ جنگل ہی ایسا ہے، جو وہاں جاتا ہے کبھی واپس نہیں آتا، وہ بھی اس کا شکار ہو گیا ہے۔ اندر سے خاموش لگتا ہے لیکن دھند کے بیچ میں کچھ سائے حرکت کر رہے ہیں اور سرگوشیوں کی آواز سنائی دیتی ہے: ہم ہمیشہ کے لیے یہاں رہتے ہیں اور مزید شکار کا انتظار کرتے ہیں۔